6 سبجیکٹس ہیں تو 24 کوئزز ہو گئے، 24 اسائنمنٹس ہو گئی، 12 ایگزامس ہو گئے، تو تقریباً ہر سبجیکٹ جو ہے وہ ایک ہفتے میں 3 گھنٹے اس کا کریڈٹ آورز ہوتے ہیں۔ گویا 24 گھنٹے جو ہیں وہ ہفتے میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس میں گزارتے ہیں۔ تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم اس اسٹریسفل لائف میں، جس میں کوالٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے، اپنی لائف جو ہے وہ ہیلتھ کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو اس میں ہم ٹائم کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ ایک برننگ ایشو پہ بات کریں گے، پرٹیکولرلی وہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھتے ہیں اور جہاں سیمسٹر سسٹم ایجوکیشن نافذ ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر وقت اس پریشانی میں باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس سیمسٹر سسٹم میں جہاں پہ 6 ہم نے سبجیکٹ پڑھنے ہیں، 4 کوئزز ہر سبجیکٹ کی دینی ہیں، اسائنمنٹس ہیں، ایگزامز ہیں، اور بہت سارے ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، تو ہم اس پورے ماحول میں ٹائم کو کیسے مینیج کریں، سٹریس کو کیسے کم کریں، جو یہ ہیکٹک شیڈول ہے اس سے کیسے اس کو ڈیل کیسے کریں اور مطلوبہ نتائج کیسے حاصل کریں۔ تو یہ وہ پرابلم ہیں جس کی بنیاد پہ، جن کو بیس کر کے آج جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگر رکھوں گا، اور اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کے کچھ پرنسپلز آپ کے سامنے، کچھ ٹپس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ہمارا جو آج کل کا یونیورسٹی کا سسٹم ہے، جو نارمل ہر ایک یونیورسٹیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ ہر سیمسٹر میں تقریباً 6 سبجیکٹس ہر اسٹوڈنٹس کو پڑھنے پڑتے ہیں، اور یہ 6 سبجیکٹس جو ہیں وہ اس میں ہر ایک سبجیکٹس پہ 4 کوئز، 4 اسائنمنٹس، 2 ایگزامز ہر سبجیکٹ کے لیے بچے کو دینے پڑتے ہیں۔ اگر ان میں ہم ان کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 60 کے قریب ایگزامز بن جاتے ہیں، جس میں 6 سبجیکٹس ہیں تو 24 کوئزز ہو گئے، 24 اسائنمنٹس ہو گئی، 12 ایگزامس ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت ساری ایکسٹرا پروجیکٹس، پریزنٹیشنز، ڈیمانڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ان پہ ہم ٹائم کیلکولیٹ کریں بچوں کا، تو تقریباً ہر سبجیکٹ جو ہے وہ ایک ہفتے میں 3 گھنٹے اس کا کریڈٹ آورز ہوتے ہیں۔ گویا 24 گھنٹے جو ہیں وہ ہفتے میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس میں گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یونیورسٹی آنے جانے کا ٹائم، کوئزز اور اسائنمنٹس کا ٹائم، تو اگر اس کو رفلی کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً یہ 20 سے 25% جو ہے وہ ٹوٹل اس ڈیوریشن کے ٹائم کا جو ہے وہ بچوں کا صرف اس ماحول میں، یونیورسٹی میں آنے جانے، کلاسز میں اسائنمنٹ کوئزز کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اب اس سارے سٹریس میں، اس سارے ڈیمانڈنگ سچویشن میں، اور اس کے ساتھ جو انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، جو لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے دوسرے مسائل ہیں، تو اور پھر کمپٹیشن ہے، تو ان سب چیزوں کو کوپ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس بڑے پریشان ہوتے ہیں، پرابلمز میں ہوتے ہیں کہ ہم نے کمپٹیشن میں بھی رہنا ہے، اسائنمنٹس بھی کرنی ہیں، پراپر ایگزامز بھی دینے ہیں، اٹینڈنس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم اس اسٹریسفل لائف میں، جس میں کوالٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے، اپنی لائف جو ہے وہ ہیلتھ کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو اس میں ہم ٹائم کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں کچھ ٹپس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کی بنیاد پہ آپ سٹریس کو کم کر سکتے ہیں، کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں، لائف کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، اپنا ٹارگیٹ اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں، اور جو اپنا نالج بیس ہے، جو اپنا سکل سیٹ ہے، اس میں امپرومنٹ کر کے بہتر رزلٹ لے سکتے ہیں۔
تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس ساری سچویشنز کو، اب یہ سچویشن تو سب کو اس کو فیس کرنا پڑے گا، اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے ایک پورا جو ہے وہ کیلنڈر اس کا بنائے۔ ہر چیز، ویسے تو یونیورسٹیز میں پورا سیمسٹر شیڈول ایشو ہو جاتا ہے، اور وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ سے لے کے آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ ایز این انڈیویجول آپ کا جی پی اے کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کا نالج بیس کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ اسکل سیٹس کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کی کیا ہو سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، ویل ڈیفائن کریں، سیمسٹر وائز ڈیفائن کریں، تو آپ کے سامنے ایک آپ کی اس یونیورسٹی لائف کی ایک پکچر سامنے آ جائے گی۔ پلس آپ کے پرسنل لائف کے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں یا انگیجمنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی اس میں کیلنڈر کریں۔ تو جب یہ آپ چیزیں یہ کیلنڈر کر لیں گے تو آپ کا ایک اوور آل پکچر بن جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ ٹیمپلیٹس پہ کام کریں۔ مثلاً میں دیکھتا ہوں کہ ہر اسائنمنٹ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے ہر اسائنمنٹ ایک نئے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہر اسائنمنٹ میں کچھ چیزیں تو بیسکس ہوتی ہیں جو سب اسائنمنٹ میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو اگر 6 سبجیکٹس کی 24 اسائنمنٹس ہیں تو وہ جو بیسکس ہیں، جو کامنالٹیز ہیں، ان کا آپ ایک ٹیمپلیٹ بنا لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مثلاً آپ کا کور پیج ہے، آپ کا ٹیبل آف کنٹینٹس ہے، آپ کا اسائنمنٹ کوسچنس ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، فارمیٹ ہے، فونٹ سٹائل ہے، تو یہ آپ ایک اس طرح کا ٹیمپلیٹ بنا لیں، اور پھر اس کے اندر جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں اس کو اس حساب سے دیکھیں۔ تو ٹیمپلیٹ اگر آپ بنا لیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ جو ڈیلی آپ کا کام ہے، جو ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، اس کو کبھی بھی ڈیلے نہ کریں، کیونکہ یہ جو لائف ہے یہ بہت کنٹینیوز ہے۔ آپ کو ہر روز آپ کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، ہر روز آپ کے کوئزز ہو رہے ہوتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنا ڈیلی کا کام جو ہے وہ ویکنڈ تک مت چھوڑیں، روزانہ کا کام جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کریں۔ ایک بہت بڑی پاورفل ٹول ہے مائنڈ میپس۔ ٹونی بوزان نے ایک پوری ٹیکنیک ڈیولپ کی ہے اور منٹل ماڈلز پہ کام کیا ہے، جو میمورائزیشن کے لیے بہت افیکٹو ہے، چیزوں کو یاد کرنے میں، چیزوں کو سمجھنے میں، کنیکٹ کرنے میں۔ تو آپ اس مائنڈ میپ ٹیکنیکس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے مائنڈ میپ ٹولز ہیں، پورے سافٹ ویئر ڈیولپ ہوئے ہیں، آپ سرچ کریں نیٹ پہ تو آپ کو ایک پورا جو ہے وہ سیٹ اپ مل جائے گا۔ تو اگر آپ مائنڈ میپ سے کام کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ اپنے ڈیلی کے لیکچرز کو ان کے میپس بنا سکتے ہیں، مائنڈ میپس بنا سکتے ہیں، اس کی مدد سے آپ چیزوں کو ریکال بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ کے جو براڈر گولز ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں اس پورے یونیورسٹی لائف کے دوران، اس میں آپ انلسٹ کریں کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کام کیا ہیں اور آپ کے لیے غیر عام کام یا نان امپورٹنٹ کام کیا ہیں۔ وہ چونکہ آپ کا فوکس اس ایجوکیشن پہ ہوگا، پلس آپ کے جو پرسنل لائف کے کچھ گولز ہوں گے، تو ان سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں گی، اور کچھ بظاہر چیزیں عام ہوں گی لیکن آپ کے لیے شاید وہ امپورٹنٹ اس وقت اس دوران نہ ہو۔ تو یہ لسٹ ضرور کر لیں کہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جو آپ کے لیے فی الحال امپورٹنٹ نہیں ہیں، مائٹ بھی بعد میں امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بالکل جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اسی لیے جو ارجنٹ ہیں، جو آپ کے امیڈیٹ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو کام ہوتے ہیں ان کو، اور جو نان ارجنٹ ہیں ان کو سپریٹ کر لیں۔ پھر آپ اپنے کام میں کنٹینیوٹی لے کے آئیں، تسلسل لے کے آئیں۔
آپ کا کام جو ہے وہ بریکس میں نہیں ہونا چاہیے، اس میں گیپس نہیں آنے چاہیے، اس کو ایک کنٹینیوٹی کے تحت تسلسل کے ساتھ آپ کرتے چلے جائیں۔ جب آپ کے کام میں کنٹینیوٹی آ جائے گی تو آپ کے بہت سارے کام جو ہیں وہ پائل اپ نہیں ہوں گے۔ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ پرٹیکولرلی جب ٹیچر 6 سبجیکٹ ہیں تو 6 سبجیکٹس کی اسائنمنٹ عموماً جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کے اندر ٹیچر دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بڑی کلوز آ جاتی ہیں، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ڈیلی کا کام نہیں کرتے، پھر کنٹینیوٹی ان میں نہیں ہوتی، تو وہ ساری اسائنمنٹس ایک دم سے آ جاتی ہیں سر پہ۔ جب ایک دم پہ سر پہ آ جاتی ہیں تو وہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یا اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو پھر پلگ ان ہوتے ہیں اور وہ اس کو ٹائم پہ کام نہیں کرنے دیتے، جس کی وجہ سے سٹریس بڑھتا ہے تو کوالٹی پہ فرق پڑتا ہے، آؤٹ پٹ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ تو وہ جو تسلسل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بے شک تھوڑا تھوڑا کام کریں، ڈیوائیڈڈ کام کریں، لیکن مستقل مزاجی سے کام کریں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے کام میں جو ہے وہ نفاست آئے گی، آپ کا کام جو ہے وہ کوالٹی والا ہوگا، امپرووڈ ہوگا، آپ کو اس کو ری تھنک کرنے کے لیے، ریڈ کرنے کے لیے موقع مل جائے گا۔ تو اس طرح آپ کی جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ کام میں کوالٹی لائیں اور اس کی پریزنٹیشن میں بڑی نفاست سے، ڈیلیکیسی سے اس کو پریزنٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یونیورسٹیز کا جنرلی ماحول ایسا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے سپورٹیو رول ادا کرتے ہیں، تو آپ ٹیچر سے جو ہے وہ مدد لیں، ان سے پوچھیں، بار بار ان سے پوچھیں، ان سے گائیڈ لائن لیں، ان سے کوسچنز کریں، تو آپ کی یہ جو عادت ہوگی، ایک تو آپ کی ریپوٹیشن اور ریلیشن شپ ٹیچرز کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، دوسرا جو ہے وہ آپ وہ کام جو ہو سکتا ہے آپ بہت ڈیفیکلٹی سے وہ کر پائیں، گائیڈنس کی وجہ سے آپ وہ بہت تھوڑے ٹائم میں اچھے طریقے سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، اپنے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں، پرٹیکولرلی وہ اسٹوڈنٹس جو ہائی اچیور ہوتے ہیں، جو بریلینٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ قرض ہے کہ وہ ان اسٹوڈنٹس کو جو تھوڑا سا پیچھے رہ جانے والے ہیں کسی بھی وجہ سے، کسی ایک اسپیکٹ میں، ان کو گائیڈ ضرور کریں، ان کو پاس آن کریں، ان کو سکھائیں، ان کے ساتھ نالج شیئر کریں، ان کو گائیڈ کریں۔ تو یہ کچھ ٹپس اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے، آپ کی یونیورسٹی لائف جو ہے وہ بہت امپروو ہو جائے گی، آپ کا کام بہت امپروو ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے سٹریس کم ہو جائے گا، اور آپ جو ہے وہ اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا۔ دیکھتے رہیے مزید اس طرح کی ویڈیوز، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔